جماعت سوم کا اردو سبق بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی۔ سبق کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اس سبق کی مکمل مشق لکھنا سیکھیں گے، تو آئیے اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ تلفظ سیکھیں۔ سستانے، اجنبی، منبر، سخاوت، صفات، صادق، مہار۔ مدینہ منورہ میں کھجوریں کثرت سے پیدا ہوتی تھیں۔ ارد گرد سے لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ کھجوریں خریدنے کے لیے مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ سفر کرتے کرتے وہ لوگ جب تھک گئے تو سستانے کے لیے مدینے سے باہر کچھ دیر کے لیے ٹھہر گئے۔ اتنے میں وہاں ایک اجنبی شخص آیا۔ اس شخص نے مسافروں کے پاس ایک سرخ اونٹ دیکھ کر پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے کہا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دے تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ سودا طے ہونے کے بعد اس شخص نے اونٹ کی مہار پکڑی اور شہر کے اندر چلا گیا۔ اس شخص کے جانے کے بعد مسافروں کو خیال آیا کہ وہ تو اس آدمی کو جانتے ہی نہیں۔ اب اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی کے لیے کیا کریں؟ تھوڑی دیر گزری تو اس اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دیں۔ ساتھ ہی پیغام دیا کہ اپنے اونٹ کی قیمت کے برابر کھجوریں تول کر پوری کر لو اور باقی کھجوریں آپ کی دعوت کے لیے ہیں۔ مسافر اجنبی شخص کی دیانت داری اور سخاوت پر بے حد خوش ہوئے۔ وہ لوگ کھجوریں کھا کر جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص مسجد کے منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ اجنبی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں، جن میں نمایاں خوبی دیانت داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ صادق کا مطلب ہے سچا اور امین کا مطلب ہے امانت دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا اور فرمایا، جس پہ امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ ہم نے سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم
بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے دیانتداری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جماعت سوم کا اردو سبق بے مثل ہے ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب ہم اس کی مکمل مشق لکھنا سیکھتے ہیں۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ الفاظ معنی: اجنبی، ناواقف، انجان، سستانہ، آرام کرنا۔ منبر وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ امین، امانت دار، صادق، سچا۔ درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ کھجوریں، خوبیاں، وصولی، خطبہ، داخل۔ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی ڈیش کے لیے کیا کریں؟ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی وصولی۔ کے لیے کیا کریں؟ اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری ڈیش بھجوا دیں۔ اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری کھجوریں بھجوا دیں۔ مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں ڈیش ہوئے۔ مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ ڈیش تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں بے پناہ خوبیاں تھیں۔ مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص منبر پر کھڑا ڈیش دے رہا ہے۔ مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص منبر پر کھڑا خطبہ دے رہا ہے۔ سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ کھجوریں، کپڑے۔ اب ہم کھجوریں پر ٹک کا نشان لگائیں گے، پھر اس میں ہم کلر کریں گے، رنگ بھریں گے۔ لوگوں کے پاس اونٹ تھا، خاکی، سرخ۔ سرخ پر ٹک لگائیں گے۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کی ہوتی تھی، کثرت، قلت۔ تو کثرت پر ٹک لگائیں گے اور اسی میں ہی ہم نے رنگ بھرنا ہے۔ اجنبی شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر اندر چلا گیا۔ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں ٹک لگائیں گے اور اسی میں ہی ہم نے رنگ بھرنا ہے۔
अब हम इन सवालात के जवाबात अपनी नोटबुक पर लिखना सीखते हैं। दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, मक्का मुकरमा के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन क्यों कहते थे? इसका जवाब है, मक्का मुकरमा के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई आला अखलाक अमानतदारी और पाकीज़ा किरदार की वजह से सादिक यानी सच्चा और अमीन यानी अमानतदार कहते थे। सवाल नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को ईमान की शर्त करार दिया है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी और दयानतदारी को ईमान की शर्त करार दिया है।
सवाल नंबर 3, अजनबी शख्स ने ऊँट देखकर मुसाफिरों से क्या पूछा और उन्होंने क्या जवाब दिया? अजनबी शख्स ने मुसाफिरों से पूछा कि क्या ये ऊँट फरोख्त के लिए हैं? और क्या इसमें कोई ऐप तो नहीं? मुसाफिरों ने दियानतदारी का मुजाहरा करते हुए जवाब दिया कि हाँ, ये ऊँट फरोख्त के लिए और इसका ऐब भी सच सच बता दिया। मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाले अजनबी शख्स कौन थे? इसका जवाब है मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने वाले
والے وہ اجنبی شخص ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ آخری سوال ہے، دیانتداری کے 2 فوائد لکھیں۔ دیانتداری کے 2 فوائد یہ ہیں: نمبر 1، دیانتدار انسان پر ہر شخص بھروسہ کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دیانتدار انسان سے خوش ہوتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ہم قرآن و سنت پر عمل کر کے ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ حروف، الفاظ۔ اب پہلے الفاظ کی مثال دی گئی ہے۔ پہلا الفاظ ہے صحت۔ ہے کے اوپر تشدید ہے تو تشدید کی وجہ سے یہاں 2 بار ہے کا استعمال ہوا ہے۔ سواد ہے سی، ہے تے ہت، صحت۔ الف میم، الف نون، تے۔
अलिफ मीम अलिफ मा नून तेनत अमानत। अब हम इसका अल्फाज बनाएंगे इसको। अमानत। स्वाद डैश दाल काफ स्वाद अलिफ सा दाल काफ दिक। इसका अल्फाज है सादिक। ते काफ मीम छोटी ए लाम। इसका अल्फाज है तकमील। डैश जीम मीम वाओ आइन हे मीम। मीम जीम मज मीम वाओ मू एन हे आह मजमुआ मजमुआ। एन जे इज डैश ते इज्जत। कवायद सीखें। इस्तिफ़हामिया जुमले दर्ज जुमले गौर से पढ़ें। ये कलम किसका है? दरवाजे पर कौन है? इन जुमलों में कोई बात या सवाल पूछा गया है। वो जुमले जिनमें कोई बात या सवाल पूछा जाए इस्तिफ़हामिया जुमले कहलाते हैं। इन जुमलों में हरूफ इस्तिफ़हाम क्या, क्यों, कहाँ, कौन, कब वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। दी हुई तस्वीर से मुतल्लिक 5 सादा जुमले कॉपी में लिखें और फिर इन्हें इस्तिफ़हामिया जुमलों में तब्दील करें। अहमद के बारे में सादा जुमला है। अहमद फर्श पर बैठकर किताब पढ़ रहा है। अब हम इस जुमले को इस्तिफ़हामिया जुमले में तब्दील करेंगे। क्या अहमद फर्श पर बैठकर किताब पढ़ रहा है? आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे। सारा के बारे में सादा जुमला है। सारा मेज़ पर ड्राइंग कर रही है। इसका इस्तिफ़हामिया जुमला है क्या सारा मेज़ पर ड्राइंग कर रही है? आखिर में सवालिया निशान। सादा जुमला है अब्बू जान दादा जान के साथ सोफ़े पर बैठे हैं। इस्तिफ़हामिया जुमला क्या अब्बू जान दादा जान के साथ सोफ़े पर बैठे हैं? आखिर में सवालिया निशान। दादी जान और अम्मी जान सोफ़े पर बैठी हैं। ये सादा जुमला है। अब इनका इस्तिफ़हामिया जुमला दादी जान और अम्मी जान क्या दादी जान और अम्मी जान सोफ़े पर बैठी हैं? आखिर में सवालिया निशान। टीवी पर कोई प्रोग्राम चल रहा है। ये सादा जुमला है। अब इसका इस्तिफ़हामिया जुमला क्या टेलीविज़न पर कोई प्रोग्राम चल रहा है? आखिर में सवालिया निशान। दिए हुए जुमले पढ़ें और मिसाल के मुताबिक मुज़क्कर अस्मा के मुअन्निस और मुअन्नस अस्मा के मुज़क्कर लिखकर खाली जगह पुर करें। मिसाल बावर्ची ने सब्ज़ी काटी और बावर्ची का मुअन्नस बावर्चन। बावर्चन ने खाना पकाया। डैश ने मलका को खूबसूरत हार दिया। अब मलका का मुज़क्कर है बादशाह।
بادشاہ نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا۔ نانی جان نے اپنے نواسے اور ڈیش کو عیدی دی۔ نواسی کا مؤنث ہے نواسی۔ نانی جان نے اپنے نواسے اور نواسی کو عیدی دی۔ مالی نے پودے لگائے اور ڈیش نے انہیں پانی دیا۔ مالی نے پودے لگائے اور مالی کا مؤنث ہے مالن۔ مالک کی ایک آواز پر ڈیش اور خادمہ دوڑے چلے آئے۔ مالک کی مؤنث ہے مالکن۔ مالک کی ایک آواز پر مالکن اور خادمہ دوڑے چلے آئے۔ دیا ہوا واقعہ درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ بعد ازاں اس کے اہم نکات کی روشنی میں اخلاقی نتیجہ اخذ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم بازار گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو غلہ بیچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس کے سامنے غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غلے کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا محسوس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کہ غلہ اندر سے گیلا کیوں ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے گیلا غلہ نیچے چھپا کر رکھنے کی بجائے باہر نکال کر اوپر کیوں نہ رکھا تاکہ خریدنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہ گیلا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اس پیراگراف کا اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ دیانتداری کاروبار میں ہمیشہ ایمانداری اور سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ دیانتداری سے کیا مراد ہے اور بحیثیت طالب علم آپ کن کن معاملات میں دیانتداری کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ چند جملوں میں لکھ کر بتائیں۔ دیانتداری سے مراد ہے ہر معاملے میں سچائی، امانت داری اور خلوص نیت سے کام لینا چاہیے، یعنی کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ بحیثیت طالب علم ہمیں امتحانات میں اپنی محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، نقل سے گریز کرنا چاہیے، اپنا ہوم ورک اور پڑھائی وقت پر کریں، اپنے اساتذہ اور والدین سے ہمیشہ سچ بولیں، سکول کی چیزوں کی حفاظت کریں۔